نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں محمد سعید احمد اسعد اہل سنت کے خادم ہونے کی حیثیت سے حکومت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وزراء کی نالائکیوں کی وجہ سے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کے وزراء بار بار تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ بھی اگر وہ کل عدم ہیں تو تم مذاکرات کیوں کرتے ہو؟ پھر مذاکرات کے نتیجہ میں آپ ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہو اور کہہ دیتے ہو کہ ہم یہ باتیں آپ کی مانتے ہیں، ہمیں صرف 2 دن کی مہلت دے دیجیے۔ وہ تحریک لبیک والے 2 دن کی مہلت کے لیے منتظر بیٹھے رہتے ہیں، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتے، اور آپ ہیں کہ آپ وعدہ ہی پورا نہیں کرتے۔ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن حکیم کہتا ہے اوفو بالعہد، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، تو آپ نے وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ اور اب وہ حق بجانب ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اکیلا نہ سمجھو۔ میں اگرچہ تحریک لبیک کا تنظیمی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کا رکن تک نہیں ہوں، لیکن وہ یا رسول اللہ تو کہتے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں تو بلند کرتے ہیں نا، نبی کریم علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کی بات تو کرتے ہیں نا، اس لیے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں اگر ان میں سے کسی نے توڑ پھوڑ کی ہو، آپ کے پاس ثبوت ہو تو آپ عدالت میں لے جاؤ۔ ہم کسی بھی ایسے آدمی کی حمایت نہیں کریں گے جو توڑ پھوڑ کرتا ہو۔ ہاں آپ ان پر ظلم کر رہے ہو۔ وہ گولیاں کس نے ماری ہیں جن سے اتنے بندے شہید ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے خود گولیاں ماری ہیں؟ ان کے پاس تو ڈنڈے تک نہیں ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے لوگ جو اپنے اپنے مدرسوں میں دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے باہر نکلنے کا۔ حکومت سوچ لے، جب سارے اہل سنت سب یا رسول اللہ کہنے والے باہر نکل آئیں گے تو کیا بنے گا تیرا کالیا؟ پھر میرے چونکہ رابطے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اہل سنت ہی نہیں، علماء دیوبند بھی ان کی حمایت میں ہیں، علماء اہل حدیث کی اکثریت بھی ان کی حمایت میں ہیں۔ کیوں ساری دینی قوتوں کو ایک کر رہے ہو؟ ہم تو پھر تمہارا شکریہ ادا کریں گے نا کہ تمہارے ظلم و ستم نے یہ ساری دینی قوتوں کو ایک طرف کر دیا ہے۔ خدا را عقل کے ناخن لو، فوری طور پر سعد رضوی کو رہا کرو، فوری طور پر جو تم نے وعدہ کیا تھا 4 شیڈول کے خاتمے کا، 4 شیڈول ختم کرو، اور جتنے لبیک کے کارکنان پر مقدمات درج ہیں ان مقدمات کو ختم کرو۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کرو۔ اسمبلی جو فیصلہ کرے گی وہ قبول ہوگا۔ یہ تحریک لبیک کے کارکن کہہ چکے ہیں، آپ پھر وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ ہم اسمبلی کے اندر پیش کریں گے، تو آپ مہربانی کر کے اپنے وعدے کو پورا کیجئے اور عقل کے ناخن لیجئے۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ وزیر مشیر بنا دیا ہے۔ پرلے درجے کے بے وقوف لوگ ہو تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی کامن سینس والی بات ہی نہیں ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، خام خواہ لوگوں کو اپنے خلاف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے۔ ہم تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے رستے پر رہنے کی اور صحیح طور پر حکومت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔